नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की आज बात करें तो आज के दिन भी मंडे का दिन है, मार्केट का आगाज़ है और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एक एंथुजियाज़म वाकई मार्केट के अंदर जो मिसिंग था काफ़ी अरसे से। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें उससे बिल्कुल एक ऑपोजिट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बुलिश ट्रेंड है, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं। 51,000 का लेवल इंटैक्ट है, 51,400 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर हुआ है। 500 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज के दिन इन अ सिंगल डे देखा गया, विच इज़ वेरी गुड। साथ साथ इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें तो अब तमाम चीज़ें अलाइन दिखाई देती हैं, ट्रैक पे दिखाई देती हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इसका इन्फ्लुएंस वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। सो आज हम यही डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो आज की मार्केट की तेज़ी है उसकी जो एक एक मेजर इसका जो न्यूज़ है वो ये है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी। पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहले ही ये वजाहत आ गई थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनचेंज रखी जाएगी, यानी कि पॉलिसी ट्रेंड को बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा अभी, और अगर होगा भी आगे ट्रेंड तो घटाने की तरफ आएगा, यानी रिडक्शन ट्रेंड आएगा। अभी भी थोड़े से इन्फ्लेशन के नंबर्स हीट अप हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर 2023 में देखें या आप टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन रही है 22%। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट भी किया गया है। और साथ साथ ये भी बताएं कि जब जब पॉलिसी ट्रेंड को विटनेस किया जाता है तो साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे जाते हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स इस 2023 में हाई जाते हुए यानी कि हीटअप होते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। और साथ साथ 2024 में ये भी एक्सपेक्टेशन है जो मार्च यहाँ पे रिडक्शन वाज़े तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम पॉलिसी रेट के हवाले से जो इम्पैक्ट्स हैं बिजनेसेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इकोनॉमिक और बिजनेस जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं उनके इम्कानात और फर्दर क्या हो सकते हैं, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अब बात करते हैं तो उससे अलाई काफ़ी तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तकरीबन 71 इंडस्ट्रीज़ हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, उनके बिजनेसेस की भी ऑटोमेटिकली बात हो जाती है। सो वी विल डिस्कस इट टुडे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद फारूक अफजल साहब ने। आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप भी बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ सर, हनीफ गौहर साहब मैं आपसे पूछूंगी, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक नंबर्स और ख़ासकर जब बात की जाए एक कनेक्टिविटी की, क्योंकि आज हमने ये देखा कि मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल उसके अंदर शो हो रहा है, और ऐसा पोटेंशियल शो हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स के जो फंडामेंटल्स हैं, जो रूट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। इसके बारे में प्लीज़ बताइए, इकोनॉमिक नंबर्स कैसे देखते हैं और साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एक इस पर इम्पैक्ट है वो कैसे देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, आप ये देखिए कि दिन ब दिन मार्केट का और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है। आप ये देखिए कि इससे पहले भी हम हुकूमतों में देखते रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट की हुकूमत में इतनी अच्छी टीम हमने शायद माजी में नहीं देखी, जो कि इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो टीम आई है वो जिस अंदाज में काम कर रही है, जैसे कि आप शमशाद अख्तर साहिबा को ले लें तो वो मंजी भी खातून है कि जो परफेक्शन के साथ अपने इश्यूज़ को, और ये जिस तरह मॉनिटरिंग पॉलिसी की आपने स्टेट बैंक की अगर आप बात करती हैं तो आप ये देखिए कि वो उनका एक्सपीरियंस है कि इस पर, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं तो उनके इल्म के अंदर है कि मैंने आगे लेकर अपनी पॉलिसीज़ को कैसे लेकर चलना है। अब आप वो देखें कि अगर आज उन्होंने इसको बरकरार रखा तो लोगों में इसको पसंद किया गया, खुशाइन बात है ये वाली। और जहाँ तक आप बात करती हैं दीगर मिनिस्ट्रीज़ की, तो हमारी मिनिस्टर कॉमर्स के साथ अक्सर मुलाकात रहती है। अगर क्योंकि हम तमाम बिजनेसमैनों का ताल्लुक कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ है, तो डॉक्टर गौहर एजाज साहब की जो गौहर एजाज साहब की जो सिलेक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन सिलेक्शन है कि उन्हें पता है कि बिजनेस को किया कैसे जाता है या बिजनेसमैनों क्या को इश्यूज होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, एनवायरनमेंट चाहिए। तो उस हवाले से अगर आप देखें कि मुल्क के अंदर एकदम चेंज आया और मुल्क के अंदर एकदम बेहतरी की अलामात शुरू हुई, और ख़ास तौर पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और जो गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो कानून साजी की गई है, और 5 सेक्टर्स के अंदर जो आपका जो आईटी का सेक्टर है, आपका जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, आपका माइन एंड मिनरल का सेक्टर है, और जो दीगर सेक्टर्स के अंदर 5 सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बात की, तो दिन ब दिन उन सेक्टर्स के अंदर तरक्की नज़र आ रही है।
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایسے ایشوز ہیں پاکستان کے، اگر ہم اسے کیٹر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو تو اپنے پیروں پر دن بدن کھڑا ہونا شروع ہوگا. تو ہمیں جو چیز اچھی گورنمنٹ کی پالیسیز اگر اچھی ہیں تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور چاہے اگر ہمارے آرمی چیف جو ہیں اگر وہ بھی انوالو ہوتے ہیں اور ملک کے لیے بہتر کرتے ہیں تو میرے خیال سے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی مداخلت سے، ان کی کوششوں سے آج جو تو اسمگلنگ کا روک تھام شروع ہو گیا ہے. آج جو ہے تو تاریخ وطن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کے جو انخلا کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر یہ سارے اقدام دیکھے جائیں تو اوورآل ہمارے ملک کو اس وقت اس کی ضرورت تھی. تو ہم سراہتے ہیں کہ یہ اچھے اقدام ہے کہ جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آئندہ الیکشن خیریت سے ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی جو اچھی پالیسیاں ہیں چاہے جو بھی اقتدار میں آئے اسے یہ ان پالیسیوں کو لے کے کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد ہمارا جو ملک ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. اور جو آپ نے انٹرو کے اندر کنسٹرکشن کی بات کی، بلکہ میری تو خواہش یہ ہوگی کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 72 ریلائڈ انڈسٹریز جو تو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے 5 سیکٹرز کو لیا گیا اور اس کو نیگلیکٹ کیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اس میں انوالو کر دی جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اگر ترقی کرتی تو اس کے ساتھ جو مزید 72 انڈسٹری ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی. بالکل سر، آپ نے صحیح یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا ہے. میں آپ سے ہی اس کا جواب پوچھوں گی، لیکن میں فاروق افضل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. فاروق افضل صاحب، یو آر بزنس مین، اور آپ کا بزنس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں بلکہ ٹرکی کے ساتھ بھی آپ کا براہ راست تعلق ہے، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اینڈ ٹرکی بزنس فورم کے. اب آپ یہ مجھے یہ بتائیے کہ جب امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کے نمبرز جنریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم پاکستان کے کلچرل یا پھر جو ان کی پروڈکٹس ہیں یا ان کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس میں کیوں تھوڑا سا لیک کر جاتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ویلیو ایڈٹ کر کے ہم آرام سے جو ہے وہ چیزیں کنٹینیو کر سکتے ہیں فردر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیے اس وقت جو ملک کی معیشت پچھلے دور میں یہ تھا کہ جی ملک جو ہے وہ شاید ڈیفالٹ کر جائے گا، اور سب کہانیاں ہو رہی تھیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اللہ کا شکر ابھی چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان میں اگر ہمیں فارن ایکسچینج لے کے آنا ہے نا تو ہمیں سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں نا ان سے ہٹ کے بھی ہم جو نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ پہ توجہ دیں. اس میں سب سے بڑا سیکٹر دیکھیے ایگریکلچر کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آئی ٹی آ جاتا ہے. سب سے یہ 2 بڑے سیکٹرز ہمارے جہاں وی ہیو ایکسپرٹیز آئی وڈ سے دیٹ. دیکھیے ایگریکلچر کا کیا ہے کہ ہم نے جو ہم اللہ کا شکر ہے ہمیں ہر قسم کی سبزی فروٹ سب کچھ دیا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں جہاں پر فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں وٹ ایور ہمیں ان کے قرب و جوار میں اس کی پروسیسنگ انڈسٹریز لگانی چاہیے. وہاں پر پروسیسنگ نہیں، دیکھیے اسٹوریج کے علاوہ ہمیں ایسے فری پروسیسنگ زون بنانے پڑیں گے ٹیکس فری کہ وہ لوگ وہاں پر فوڈ پروسیسنگ کے یونٹس لگائیں اور وہاں سے ایکسپورٹ کریں. SIFC میں تو ایگریکلچر کو اور IT کو دونوں کو کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں منرلس کو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مائنز اور منرلس کو بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جس طرح ہم نے ایکسپورٹ فری زون بنائے وہاں پر ڈفرنٹ قسم کی انڈسٹریز لگتی ہیں. لیکن اب چاہیے کہ ایگریکلچر پہ ہم زیادہ توجہ دیں کیونکہ ہماری بیک بون ہے ایکچولی. دیکھیے پاکستان جو ہے نا ایگریکلچر لینڈ ہے، بہت تحاشا اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو کیوں نہ یوٹیلائز کریں. دیکھیے اس سے جب ایکسپورٹ بڑھے گا دنیا بھر میں ایکسپورٹ چاہیے. تو SIFC کے اندر FDI کے لیے بڑے ڈورز اوپن کیے گئے ہیں، چاہے وہ فورنرز ہوں، اور اب تو لوکلز کے لیے بھی جو ہے وہ یہ فیسلٹی موجود ہے. حنیف صاحب نے کہا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی شامل کیا جائے. میں انہی سے ہی سوال کروں گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایگریکلچر کے لیے تو بڑا پوٹینشیل، لوکلز بھی یہاں پر ریڈی ہیں اور وہ بھی فارمنگ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کی سفیشینسی کے بعد ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا؟ کب تک را مٹیریل ایز اٹ از ایکسپورٹ ہوتا رہے گا؟ وہی میں نے عرض کیا. دیکھیے جیسے یہ بڑی اچھی پالیسی ہے کہ ہم اس وقت ایگریکلچر کو جو SIFC بنا ہے اس کے اندر انہوں نے ایگریکلچر کو ٹاپ اس پہ 5 پروڈکٹس میں رکھا ہے. اس میں دیکھیے ایگریکلچرل، دیکھیے فورن انویسٹمنٹ جب آئے گا آپ اسے جب فری زون بنائیں گے نا تو آپ ان کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ جب آئیے جب انویسٹمنٹ کریں. یہ ہم نے فری زون بنائے ہیں اور یہ دے آر ویری نیئر ٹو دی لینڈس دی ایگریکلچر لینڈس ایکچولی. اس میں کیا ہے کہ لاجسٹکس جو ہے نا وہ آپ کے فروٹ آپ کا کم ویسٹیج ہوگا. ہمارا ٹنز اینڈ ٹنز آف فروٹس ویجیٹیبل وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے اور دنیا میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے. اگر ہم اس قسم کے فری زون بنا کے
اور فورن انویسٹرز کو ہم انسینٹیوائز کریں اس چیز کے لیے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں, آپ کو ٹیکس فری ہوگا, سب کچھ ہوگا, ہمارا مال لیں گے, پروسیس کریں گے. دیکھیے ہمارے پاس اچھی پروسیسنگ بہت کم ہے. انٹرنیشنلی کچھ کلیشیز ہوتے ہیں, کچھ رولز سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں فروٹ ایسا مارکیٹ کے اندر لانا ہے, اس کی ایسی پیکیجنگ ہونی چاہیے, اس کی ایسے. ہم سیکھیں گے نا, جو انویسٹمنٹ کرے گا آ کے, دیکھیے ہم ان سے ٹیکنالوجی بھی سیکھیں گے نا, وہ اپنی مشینز لے کے آئیں گے, اپنی ایکسپرٹیز لے کر آئیں گے, تو ہمارے لوگ بھی سیکھیں گے کہ بھائی ایسی کیا چیز ہے. سپوز کریں کہ جرمن آتا ہے, اب جرمن کو جو چیز چاہیے, جس قسم کا فروٹ چاہیے, کیسے صفائی کرنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, دے ول برنگ دیئر ٹیکنالوجی ایکچولی. سو وی ول لرن دیئر ٹیکنالوجی. ہمارے لوگ بھی اس میں جو ہے نا ایجوکیٹ ہوں گے, اور ہماری جو ایگریکلچر کا جو بھی ہمارے اسٹاف ہے وہ ہم ایکولی اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ایگریکلچر کو اگر یعنی کرنا ہے ایگریسولی ہمیں کرنا پڑے گا, اس قسم کے جو ہے نا کیا کہنا چاہیے فری زون بنانے پڑیں گے ہم کو. پاکستان میں, پنجاب میں, سندھ میں, ہر جگہ جہاں جہاں ہماری اچھی لینڈز ہیں, فروٹ ہیں, بلوچستان ہمارا بہت ریچ ہے فروٹ, ایکسپورٹ پروسیسنگ تو ہونا چاہیے اس کے لیے. تو ہم کیا ہے کہ ہم اس کو آگے فری ٹیکس فری زون ہونا چاہیے وہ, رائٹ, اور ہم وہاں سے ایکسپورٹ کریں. اور وہ آئیں گے, آپ جب ان کو لینڈ دیں گے, سب کچھ کریں گے. ایک تو یہ چیز. دوسرا آئی ٹی کا ہے. دیکھیے آئی ٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے تقریباً $3 بلین تک ہم ہٹ کر چکے ہیں اس کو, آئی ٹی کو, اور چپکے ہو رہی. اس کے لیے جو اسٹارٹ اپس ہیں, چپکے نہیں ہو رہی سر, فری ہالیڈے دیا ہوا ہے, آپ سمجھے نہیں, ابھی دیا ہے. جب 2 بلین ہٹ کیا تھا نا, سو دیٹ واز این الارم فار دیم کہ یار یہ کہ 2 بلین کیسے ہو گئی یار. یہ ہمارے جو چھوٹے ینگ لوگ ہیں وہ اپنے فری لانسر جو ہیں وہ دے آر برنگنگ ٹو مچ دس فارن ایکسچینج ایکچولی. اب اس کو مزید اس کو یہ اسٹرکچر کریں اور لوگوں کو انسینٹیوائز کریں. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور ہم آئی ٹی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح آئی ٹی کے ہم جیسے فری زون میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اسی طرح آئی ٹی ہاؤسز بڑے بڑے بنائیں, وہاں ان کو انسینٹیوز دیں, آئی ٹی پارکس بنائیں, وہاں اسٹارٹ اپس کے لیے لوگوں کو, بچوں کو تعلیم دیں اور وہ ان کو موقع دیں اس بزنس کرنے کا. چلے میں آئی ٹی کے حوالے سے فردر پوچھوں گی, میں حنیف صاحب سے پوچھوں گی. حنیف صاحب, آپ نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پارٹیسپیٹ کرے گی کیسے, فرسٹ آف آل, اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس کی پارٹیسپیشن سے ملک کو فارن ایکسچینج ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جو ملک پر ہمارے اتنے قرضے جو چڑھ چکے ہیں, ہمارا فارن ایکسچینج ہی ہمارا پرابلم ہے. کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد ہم آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی طرح سے بھی کچھ تھوڑے پیسے دے دیں تاکہ ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ سے بچ جائیں, ہم اپنا ایئرلی ڈیفیسٹ کم کر سکیں. ایئرلی ڈیفیسٹ کم کریں. اب یہ نتاشا, ہم کیا ساری عمر اسی طرح سے زندگی گزاریں گے؟ ہم نے پیروں پر کبھی نہیں کھڑا ہونا. تو یقیناً ہم نے اگر پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو اسی قسم کے انیشیٹو لینے جو اس وقت کے لیے ہیں. یہ جو 5 جی ہاں یہ جو 5 سیکٹرز کے اندر لیے ہیں, اگر آپ اس میں یہ کام آپ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کنسٹرکشن کے اندر, کراچی ہی کے اندر ایسے پروجیکٹس موجود ہیں. میں بنڈل آئیلینڈ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ یہ بنڈل آئیلینڈ بالکل یہ ڈیفنس کے ساتھ ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 2-3 ایجنسیوں کے ایشوز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے, وہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمی کو اس کا انیشیٹو لینا چاہیے اور اس کو آگے بڑھ کر اسے قومی دھارے میں لیتے ہوئے کسی ایک ادارے کے نام کر دینی چاہیے. ایک اتھارٹی بنائیں اور سب کو کیپیٹی کو بھی کہیں کہ جناب آپ بھی ٹرانسفر کر دیں, سندھ گورنمنٹ کو کہیں آپ بھی ٹرانسفر کر دیں, اور اس ایک پروجیکٹ سے اس کو منی دبئی بنا دیں. وہ پورا آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہے کہ جب وہ پورا منی دبئی بن جائے گا تو اور یہاں پر آپ بالکل ڈیفرنٹ قوانین کر دیں جیسے انٹرنیشنل, جیسے سعودی عرب نے لچک پیدا کی. آج سلمان نے فیسلٹی پے کی نا, دیکھیں وہ دبئی کی طرز کے اوپر پوری ایک سٹی بنا رہا ہے. آج دبئی 30 سال پہلے کا, آپ آج 30 سال پہلے کا دبئی جا کے دیکھیں تو آپ کا کچھ نہیں تھا, وہ تمام کا تمام ریگستان تھا. لیکن وہ دبئی والے کراچی آیا کرتے تھے. آج جو ہے تو وہی بات ہوئی کہ ہم کراچی والے دبئی جا رہے ہیں. تو ہمیں دوبارہ اس قسم کی سچویشن بنانی پڑے گی کہ وہ دبئی لوگ نہ جائیں, وہ دبئی کے بدلے پاکستان لوگ آئیں یہاں پر. ہمیں ایسے ان کے لیے, کیونکہ وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستانی بزنس کمیونٹی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اگر وہ سہولتیں آپ یہاں دے دیں گے تو بزنس کمیونٹی مانی جائے گی. یہاں پورا فارمولا موجود ہے اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے یہ کیا جائے. یہ میں گزشتہ پرائم منسٹر کو بھی یہ پرپوزل دے چکا تھا, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جو ہے تو اس طریقے سے اسے بائی نہیں کیا جو کہ ہمارے ذہن میں فارمولا تھا. وہ انہوں نے جلد بازی کی اور اس کے پروجیکٹ کو خراب کیا. اسی طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں کہ جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے آپ زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اس میں بائر کون ہوگا, آپ کا زر مبادلہ کیسا آئے گا؟ وہ سارا آپ کا اوورسیز بائر ہوگا. وہ ٹھیک ہے, آج آپ کا ایمار پاکستان میں آ کے ڈی ایچ اے میں کام کر رہا ہے تو سارا اوورسیز بائر ایمار کے پاس ہے.
تو جب آپ اسی سیکٹر کے اندر ایک برج بنا کر بنڈل آئیلینڈ الگ بنا دیں گے اور وہاں پر جو دبئی میں سہولتیں میں کہتا ہوں پوری کاپی پیسٹ کر دیں, دبئی والا قانون یہاں پر نافذ کر دیں اس جگہ کے اوپر, تو آپ کا سارا بائر آئے گا, آپ کے جتنے اوورسیز ہیں پاکستان کے جو دنیا میں بائر ہیں وہ سب کے سب آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے. جب وہ آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے تو اس ایک سیکٹر سے اتنے پیسے آپ کے پاس آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ملک کا قرضہ واپس کر سکتے ہیں. اور جب آپ کے ملک کے قرضہ واپس کریں گے تو یقیناً جو آج جو مڈل کلاس جو ہمارا رو رہا ہے, جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن دن بدن بڑھ رہی ہے, تو آپ کے اوپر ڈالر کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا, آپ کے پیٹرول کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا, تو یقیناً جو مڈل کلاس کی جو مسائل ہیں وہ آپ حل کر سکیں گے. رائٹ, پروپوزلز تو بالکل ایک اچھی بات ہے کہ حنیف صاحب نے رائٹلی پروپوز کیا ہے. ایکچولی دیز کائنڈ آف پروپوزل میک دا چینجز. اب آنے والے دنوں کے لیے یہ بہتر ہوگا. آپ کے یقیناً یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سنا بھی جائے گا اور دیکھا بھی جائے گا, لیکن آپ ایک اور چیز بتائیے, وہ یہ کہ اس سے کنسٹرکشن کی جو الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ کیسے فائدہ لیں گی, کیونکہ وہاں پہ کیا کنسٹرکشن ہوگی نیو؟ آف کورس جی, پوری نئی کنسٹرکشن ہوگی, نئی بلڈنگز بنیں گی, ہائی رائز بلڈنگز بنے گی, تو جتنی آپ کے 72 لائڈ انڈسٹری ہیں ساری پرچیزنگ تو یہیں پہ ہو رہی گی. تو جو انڈسٹری آج نہیں چل رہی ہے وہ ساری انڈسٹریاں چلنا شروع ہو جائیں گی, آٹومیٹکلی صنعتی پہیہ چلے گا, بے روزگاری ختم ہونا شروع ہو جائے گی, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور دوسری اگر آپ مجھے بات دیں تو اجازت دیں کہ ہم نے ابھی ویلیو ایڈڈ کی بات ہم نے کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے اندر جو انہوں نے جو یہ مائن اینڈ منرل کے سیکٹر کو اٹھایا ہے یہ بڑا اہم سیکٹر ہے. ایک ذریعہ یہ تو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے نا, ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ہم ڈائنامائٹ لگا کر اور وہ سارے بلاسٹنگ کر رہے ہیں, اور بلاسٹنگ کر کے ہم را مٹیریل وہاں سے اس قسم کا را مٹیریل کر رہے ہیں کہ ٹنیج کے حساب سے ہم صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس میں ویلیو ایڈڈ نہیں کر رہے. پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ایک دوست نے بڑا مل کر کام کیا کہ بیلجیم کی کمپنی کو, جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, اسے وہ راضی کر کے لے کر آئے پاکستان کہ کسی طرح سے آپ جو ہے پاکستان میں پلانٹ لگائیں تاکہ ہم یہ جو ایمرلڈ ہے یا جتنے ہمارے ہیرے نکلتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے اس کے کیرٹ جتنے کیرٹ کا ہوگا اتنی قیمت بڑھے گی. آج آپ 1000 ٹن بھیج رہے ہیں, $1000 ٹن کر کے بھیج رہے ہیں, تو وہ ایک کیرٹ کا بھی نکلا تو وہ $10,000 کا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹی سی چیز ہوگی اور بڑا سا منافع ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے لوگ آج کل جو بہت توجہ دے رہے ہیں ان ساری کاموں پر, خاص طور پر انہیں توجہ دینی چاہیے. اور اس قسم کی ویلیو ایڈٹ کے لیے جو کمپنی اس وقت رک گئی, بہت ساری چیزیں ہیں جس ٹائپ کی کام آپ نے بتائے ہیں, چاہے وہ پنک سالٹ کے حوالے سے ہو, وہ بھی پہلے را مٹیریل کی صورت میں وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا, لیکن اب اس کے اوپر پابندی ہے, اب صرف وہ پاکستان سے بائی میڈ ان پاکستان کے نام سے وہ ایکسپورٹ ہوگا. ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کا بھی نام ہو, پوری دنیا میں آپ کی ایک برانڈ بھی بن جائے, کیونکہ ابھی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ہمیں دیکھنا ہے نا. ہم نے تو میڈ ان پاکستان کا سلوگن اٹھایا ہوا, اور اتفاق سے نتاشا آج ہمارا رات کو 9 بجے میڈ ان پاکستان کا پروگرام بھی ہے, اسے رضوان جعفر لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم سارے کے سارے ان کے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میڈ ان پاکستان کو, کیونکہ وی پراؤڈ آف دیٹ کہ وی آر پاکستانی. تو ہمیں پاکستان پر فخر ہے اور پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی پاکستان کے پروڈکٹ کو ہم بڑھائیں گے تو ہمیں پاکستان کو دنیا میں عزت ملے گی, اور جب دنیا کو عزت ملے گی تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں جب ہم گرین پاسپورٹ لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں ہر ملک کے اندر عزت دے. رائٹ, چلیں جی آمین. فاروق صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے ہیں, نہ صرف کسی ایک اسپیسیفک سیکٹر کی بات نہیں کر رہی, میں تمام سیکٹرز کی بات کر رہی ہوں, اور ویلیو ایڈیشن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تمام سیکٹرز میں ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے, را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے, اور امپورٹ صرف را مٹیریل ہی ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے پاس جو ہماری ملک کی جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ہم اس کو ایز آلٹرنیٹ یوز کریں. جب تک ہم آلٹرنیٹیو پروڈکٹس پہ نہیں آئیں گے تو ہم امپورٹڈ آئٹمس پہ ہی رہیں گے. تو اس کے بارے میں دیکھیے, میں ایک چیز بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کیپیسٹیز اب نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں جی ایس پی ملا ٹیکسٹائلز کے اوپر, لیکن ہماری کیپیسٹیز نہیں ہے کہ اس جی ایس پی کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. پاکستان میں گارمنٹس کی 200 گن کے فیکٹریز ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے, گارمنٹس کے لیے, اور بنگلہ دیش میں 8 ہزار گارمنٹ رجسٹرڈ ایکسپورٹرز ہیں, رائٹ, اینڈ دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ جی ایس پی. ہم نے کیا کیا کہ انڈسٹریز کو بیسیکلی وہ پالیسیز کنڈیسو انوائرمنٹ پیدا نہیں کیا کہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے, ویسا انوائرمنٹ نہیں ہمارا, آج تک ایسی پالیسیز نہیں بنی ہیں کہ جو ہم انڈسٹریز کو, جو اسمال انڈسٹریز ہیں, اسمال میڈیم ایس ایم ایز کو ہم اس کو ہم توجہ دے کے ان کو بڑھائیں. بنگلہ دیش میں جو آج ایکسپورٹ اتنی اچھی ان کی ہے تو ان کی ایس ایم ایز ہیں, چھوٹے چھوٹے گارمنٹس یونٹس ہیں.
अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमें इवन होम टेक्सटाइल जो टॉवर्स एंड उसके लिए भी जो है उसकी भी कैपेसिटी इतनी नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा जो है अब कैपेसिटी अंडर कैपेसिटी नहीं, देखिए हमारी अभी इस वक्त एक्सपोर्ट हमारी घटी हुई है, ठीक है, 32-33 बिलियन डॉलर से वी हैव कम डाउन टू 27 मिलियन रुपए आ चुके हैं, राइट। इसलिए कि जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया था आफ्टर कोविड काफी नहीं, आपको दुनिया में रिसेशन आया तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है, इंडिया की एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है, ये बात नहीं है। देखिए पॉलिसीज भी होती हैं हमारे यहाँ जो इस वक्त नहीं, हमारे यहाँ देखिए जो एनर्जी के चार्जेस हैं, जो गैस के चार्जेस हैं, हमारे जितना हमारा एनर्जी क्राइसिस ये वहाँ रेट हमारा बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। नहीं देखिए ये ना हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ना, इसलिए हम अभी देखिए हम वी वर दी सर सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। नहीं, सोल्यूशन ये है कि देखिए सोल्यूशन ये हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। देखिए अब मैं आपको कॉटन की एग्जांपल देता हूँ, हमारी कॉटन की रिक्वायरमेंट जो है कंजम्पशन दैट इज 19 मिलियन बेल्स है, ठीक है। अब हमारी पहले प्रोडक्शन आती थी 13 से 14 मिलियन बेल्स आती थी, अब हम वी हैव कम डाउन टू 8.5 मिलियन बेल्स, नाउ वी आर इंपोर्टिंग मोर कॉटन। सर इस बार तो बम्पर क्रॉप है, इस बार तो बम्पर है, 14 बिलियन है, रिकॉर्ड बेल पे जा रहे हैं। देखिए वो होगा, देखिए बात ये है कि जो पिछले 6-7 साल है उसकी हम मार तो खा रहे हैं ना, क्यों हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसको बनाने के लिए वक्त लगेगा उसको दोबारा। बोलते ना अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अगर तौबा अगर आखिरी वक्त पे भी कर लें तो कबूल हो जाती है, तो ठीक है। सही लेकिन देखिए हम वैल्यू देखिए हमारा, देखिए फिर आप देखिए हम बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए हमने क्या इंसेंटिव्स किए हैं कि वो हम पाकिस्तान में ही इंडस्ट्री लगाएं। हम लोग आज तक देखिए आपका फॉरेन एक्सचेंज लेने के 2 तरीके हैं, एक तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ठीक है, दूसरा आपका है कि जी आप रेमिटेंस लें बाहर से। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर लोकल इंडस्ट्री में हमें चीजें मिल जाएं तो हमारा डॉलर कम बाहर जाएगा, तो हमारा जो डॉलर है वो हमारे मुल्क में रहेगा। तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो है उसको भी इंसेंटिवाइज करके लगवाना चाहिए। सर इतने सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इतने ज्यादा सब्सिडीज दी, उनसे क्या फायदा हुआ? एक्सपोर्ट की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। देखिए मैं सब्सिडी के खिलाफ हूँ, नहीं देखिए मैं सब्सिडी, देखिए बस आपके तौर पर डाइज एंड केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, डाइज एंड केमिकल्स हम नहीं बनाते पाकिस्तान, क्यों नहीं बनाते, हम दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं, इसमें लगाने में क्या बात है। यानी आप इसके लिए बोले कि जो इस इंडस्ट्री में आएगा हम उसको ये इंसेंटिव देंगे, वो इंडस्ट्री लगाए ये वाली, उसको इतनी ड्यूटी माफ होगी, उसको ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं भी होता ना। अभी देखिए अभी आप इंपोर्ट करने में इतना प्रॉब्लम है, एक्सचेंज डॉलर एक्सचेंज नहीं है, एलसीओ के प्रॉब्लम आते हैं, माल नहीं आ सकता, आपकी डिलीवरीज लेट हो रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। बड़े इफ्स एंड बट्स रेस किए हैं। मैं हनीफ साहब आपसे पूछना चाहूंगी, फारूक साहब ने कहा एलसीज में प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक सो कि अब प्रॉब्लम है। डॉलर के इश्यूज थे, वही एक्सपोर्टर्स थे जो 90 डेज का वेट कर रहे थे और 88 या 89 डे पे अपना पैसा मंगवाते थे ताकि ज़्यादा बढ़ जाए, उन्हें ज़्यादा अमाउंट मिले। लेकिन अब देख रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है तो भाई जल्दी से मंगवा लो, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। दूसरा ये कि रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे कंट्रोल किया गया, ग्रे चैनल्स बंद किए गए, ऑफिशियल चैनल को ओके किया गया, अनऑफिशियल पे किसी ना किसी तरीके से फंदे डाले गए, बाकी तमाम जो बॉर्डर्स थे उनको सील किया गया, नॉन पाकिस्तानीज जो इलीगल पाकिस्तानीज रह रहे हैं उनके इनखला की बात हो रही है। जो रिफॉर्म्स या जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनकी ज़रूरत थी, नीड थी, वो अब राइटली लिए जा रहे हैं, इनके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए नताशा, मैं तो इससे ये कहूँगा कि सुबह का भूला शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते। ये जितनी भी आपने निशानदेही कही है ये हमारी माजी की तमाम हुकूमतों की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सब के सब शामिल थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब की आंखें खुली बहैसियत कौम, और जिसका भी इनिशिएटिव है ये एहसन इनिशिएटिव है और ये बेहतरीन इनिशिएटिव है कि देखिए कि हम टैक्स कलेक्शन कैसे करेंगे। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह शमशाद अख्तर साहिबा ने फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया कि जो IMF की जो इस वक्त की जो डिमांड थी उससे ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। ये बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो टारगेट से हमारे, हम टारगेट से अचीव हम लोग ऊपर चले गए, टारगेट्स हमने अचीव किए। यस, तो उसके इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि शमशाद अख्तर की मैंने तारीफ की, गौर एजाज की मैंने तारीफ की, पूरी टीम की मैंने तारीफ की, राइट जॉब, ठीक है। उसके बाद देखें कि एडवांटेज इस हुकूमत को क्या है या इस मिनिस्टर्स को क्या है कि इनके साथ हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के भी खड़े हुए हैं कि यार मुल्क को ठीक करना है। जब उन्होंने ठान ली कि इस मुल्क को ठीक करना है तो यकीन करें जब तक किसी मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत ना हो तो वो यकीनन वो डिसीजन नहीं ले सकता, बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। तो यकीनन जब ये ताकत आई तो उन्होंने बोल्ड डिसीजन लेना शुरू किए और उन बोल्ड डिसीजन का नतीजा निकलना शुरू हुआ आपके सामने। देखिए फारूक साहब जो बात कर रहे हैं, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हम कर रहे हैं। हम जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अपने मुल्क में नहीं करवाएंगे
ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں, ہم انڈسٹری کی طرف جائیں گے نہیں. تو ہم ساری عمر ڈائز اینڈ کیمیکل, ہم بچپن چھوٹے سے تھے, ہم اس وقت سے یہ سنا آ رہے ہیں کہ ہم ڈائز اینڈ کیمیکل جو امپورٹ کرتے ہیں, اور آج تک بدقسمتی سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. بالکل ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرنا پڑے گا صرف, اور را مٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے تو سر وہ تو منگوانا ہی را مٹیریل ہمارے پاس ہے. نہیں نتاشا, بہت سارا را مٹیریل ہمارے پاس ملک میں اویلیبل ہے, جو کہ ہم اپنے یہاں سے اٹھا کے دوسرے ملک لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سے آپ چائنیز جائیں, یہاں پر آپ کے پاس چائنا آپ کو پھرتا ہوا نظر آئے گا جگہ جگہ پہ, آپ کے پہاڑوں پر مختلف جگہوں پہ جو مائن اینڈ منرلز ہیں. ہمارے پاس وہ لیب ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ یہ مائن اینڈ منرل جو ہے, ہم سنگل سوچتے ہیں خالی کہ اس میں سے یہ چیز نکل رہی ہے. اب اس کا جو کچرا ہے, ویسے کیا کیا چیز نکل رہی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ایمرلڈ ہے. میں مائننگ کا کام کرتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری مائننگ ہیں ہمارے پاس. ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس گولڈ بہت موجود ہے. ہم صرف اپنے سیریس ہو کر جب گولڈ اپنا خود نکالنا شروع کر دیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آرام سے اپنے قرضے ادا کر سکتے ہیں. کہ جو کہ اس وقت میں پھر انہیں جو بھی اس وقت کے جو لوگ ہیں, جو SIFC جی ہاں, وہ تمام پارٹیسپینٹس ہیں, جو جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں سلام پیش کروں گا کہ جس انداز سے انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال کے بعد کا پاکستان ڈیفرنٹ پاکستان نظر آئے گا. اتنی تیزی سے انیشیٹو لیے ہیں, کیونکہ جو لوگ انوالو نہیں ہیں شاید وہ یہ بات نہیں کر سکتے. میں ڈائریکٹ انوالو ہوں, میری ڈائریکٹ میٹنگز ہوئی ہیں ان کے چیئرمینس کے ساتھ, ان کنسرن لوگوں کے ساتھ. تو مجھے اس وجہ سے پتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ایگریسو ہیں اس وقت اس سارے کام کے اندر, اور ہم ان کے ساتھ انوالو ہیں. اس وجہ سے ہمیں علم ہے. ہم فورکاسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جس ایگریسو طریقے سے یہ اس وقت لے کر چل رہے ہیں, اگر یہ چلتے رہے تو انشاءاللہ 1 سے 2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر آپ کو بالکل ڈیفرنٹ ایگریکلچر نظر آئے گا پاکستان کا. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی لا کے ٹرانسفر یہ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے نتاشا, انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر. یہ خالی آپ کی نہیں ہے, آپ کو 1000 ایکڑ سے چاہیے, 10,000 ایکڑ چاہیے, وہ آپ کو لیز کر کے دے رہے ہیں. اور انہوں نے ایک پورا ایک سسٹم بنا لیا, ورکنگ پیپر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے, یہ اس ملک کے اندر اویلیبل ہے. ون ونڈو آپریشن ہے, اس میں دیر نہیں ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے. کوئی ڈیلے نہیں ہے. آپ کو صرف کام کرنا آنا چاہیے, اور آپ کے پاس 2 پیسے ضرور ہونے چاہیے جیب میں, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ ضروری ہے. آپ کی تھوڑی سی انویسٹمنٹس کرنی ہے, باقی تمام کی تمام سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اور اگر وہ آپ کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پلیسر گولڈ پر کام ہو رہا ہے اس وقت, پریسر گولڈ نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہماری تقدیر بدلے گی. ہم ایگریکلچر میں جس انداز سے کام کر رہے ہیں, آج تو دیکھیں کہ CSR کے ادارے ہمارے IT کے اندر کام کر رہے ہیں. ہم سیلانی کو ہم یقیناً خراج تحسین پیش کریں گے. ہم ہنر فاؤنڈیشن اسلم خالق صاحب چلا رہے ہیں. اس قسم کے بہت سارے ادارے ہیں کہ جو چیریٹیبل ادارے ہیں, لیکن وہ بچے بنا رہے ہیں IT کے, اور وہ بچے بیٹھ کے تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے جو IT میں کام کر رہے ہیں, اور وہ وہاں سے ڈالر کما رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کا ایک کلچر بھی ہونا چاہیے, ینگسٹرز کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی آئیں آگے اور کام کریں. میں فاروق صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ فاروق صاحب, ینگسٹرز کو بڑا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کریں, جاب سیکر نہ بنیں. صحیح ہے, جاب سیکر بھی ہوں, کچھ ایسا نہیں ہو کہ بالکل ہی سب لوگ ہی اپنا بزنس کریں, لیکن جتنا زیادہ آپ کا چھوٹا بزنس ہو, آپ اسٹارٹ سے اسٹارٹ لیں, بڑا آسانی ہو جاتی ہے, اور ملک بھی آپ کا آٹومیٹکلی ترقی کرے گا. نہ آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے تو پھر ہم ایسے ہی روتے رہتے ہیں. یہ پلیز ذرا بتائیے گا. دیکھیے میں پچھلے کچھ 5-6 ماہ پہلے حیدرآباد گیا تھا. وہاں PTCL نے بنایا تھا, انکیوبیشن سینٹر بنایا IT کا, ٹھیک ہے, اور میں ایز اے گیسٹ اسپیکر وہاں گیا تھا حیدرآباد. تو وہاں پر میں نے لوگوں سے ملا جو اسٹارٹ اپس جو بچے ہیں سارے. اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ دی ہوتی ہے ان کو, دو کرسیاں, ایک ٹیبل, ہر چیز. ہاں وہ ایک الگ سے سینٹر بنا ہوا, الگ سے یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے وہ. اچھا, اب اس میں ایک ایسا لوگ تھے, 2 لڑکے تھے جو بعد میں 8 ہو گئے, کیونکہ ان کو 6 مہینے دیتے ہیں ایکچولی. بیفور 6 months ان کی جو ایکسپورٹ تھی IT کی, وہ دیٹ ہیڈ کراس 2 crore روپیز پاکستانی روپیز میں. اب انہوں نے اپنا اچھا اس میں بندے 2-3 اور رکھ لیے. اب چیز کیا ہے, دیکھیے ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, وٹ وی ہیو ٹو ڈو از, جتنی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس, ان یونیورسٹیز میں یہ لاگو کیا جائے کہ آپ نے انکیوبیشن سینٹرز بنانے ہیں, کیونکہ وہاں جو بچے ہوتے ہیں ضروری, دیکھیے ایک تعلیم آپ حاصل تو کر لیتے ہو, لیکن آپ ڈگری بس دیے جا رہے ہیں, ایگزیکٹلی. تو آپ بچوں کو انٹرپرینور بنانے کے لیے, وہ والی بات جو دیکھیے, جب تک یہ اس قسم کے چھوٹے انٹرپرینورز, ان کی جو بیسیکلی برین واشنگ کہیں گے, برین اسٹارمنگ کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ. میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں لیکچر دیں گے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انٹرپرینور بنو. آپ یہ سوچو کہ مجھے 2 بندے امپلائی کرنے ہیں, اور دیکھیے جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے,
तो वो छोटे छोटे कारोबार से एसएमई से ही जो मुल्क की जो ना तरक्की होती है एक्चुअली। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आईटी की बताऊँ आपको, आईटी में हमें मजीद एजुकेशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है, आईटी पार्क्स बनाने की ज़रूरत है, और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है। देखिए हर एक फील्ड के लिए, जैसे मैंने एग्रीकल्चर के लिए बोला है, इसी तरह आपको आईटी के लिए करना पड़ेगा, ताकि जो छोटे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग, और जो यंगस्टर्स हैं उनका एक ये भी है कि उनके पास फोन है, तमाम हर चीजें चीज़ है, मौजूद हर हैं, चीज़ है, तो लैपटॉप पैरासाइट ना आजकल, बने अपने हाँ। पेरेंट्स के ऊपर, बल्कि दो लोगों को एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी कर सकते हो, ना, हाँ। सिर्फ ड्राइवर और एक मेड्स कल्चर डेवलप, एग्जैक्टली, एक कल्चर डेवलप हो, ताकि जो लोग उनसे जो नीचे पढ़ने वाले उनको एम्प्लॉय करें, उनको साथ रखें, उनको भी वो ग्रो कराएं उसको साथ साथ। तो ये अगर हम करेंगे, यंगस्टर्स को लाने के लिए एजुकेशन करना, उनको उनकी ट्रेनिंग करनी, जहनी उनको जो मैार उनको बेहतर करना पड़ेगा, इस बारे में उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप इस काम में आइए। उसके लिए देखिए, मैंने एक दफ़ा फेडरेशन में हमारे बैठे हैं, हमारे तो लीडर हैं भाई हनीफ गौर साहब, तो इनको याद होगा कि अदरीस साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उसको जीएसपी मिला था, ठीक है ना। तो सारे बहुत खुश थे जी कि हमें जीएसपी मिल गया 2015 में, और सब बड़ी अच्छी तकरीरें सब कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। डिप्लोमेट्स भी आए हुए थे, अगर हनी भाई को याद हो, आई वॉज द ओनली पर्सन, मैंने कहा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी हमारी। वजह क्यों नहीं बढ़ेगी? कि हमारे पास कैपेसिटीज ही नहीं थी ना, कैपेसिटीज है नहीं हमारे पास। तो मुझे होगा प्रपोजल दें आपको, तो मैंने प्रपोजल भेजा था उनको। देखिए उसमें क्या है कि आप जितने बड़े हमारे जो इलाके हैं ना, नवाबशाह, सखर है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल, यहाँ हम छोटे छोटे फ्री जोन लगाएं, जिस तरह बांग्लादेश के मॉडल को पकड़े 14-15 शहरों में। क्या ये मुश्किल है या आसान है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम उनको देखिए, बांग्लादेश ने जब ये मॉडल शुरू किया था 1-1.5% के ऊपर उन्होंने लोन लिए थे वर्ल्ड बैंक से, एज ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। हम वहाँ बच्चों को लोन दें 2 से 2 करोड़ तक का मैक्सिमम। आप गारमेंट इंडस्ट्री लगाइए, उस जोन का एक मार्केटिंग मैनेजर रखें 2-4 महीने। सर काम की तो कमी नहीं है, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बात यह है कि उसको एग्जिबिट करना, उसकी ब्रांड बनाना, या उसको सही मार्केट में करना, मार्केट करना दुनिया के अंदर, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सारे काम हो सकते हैं। बात ये कि अगर आप बच्चों को दें इस किस्म के, देखिए बांग्लादेश ने क्या किया था, उन्होंने दे हायर्ड टॉप 5 मार्केटियर्स फॉर द कंट्री, यूएसए से। तो वहाँ से ऑर्डर्स आना मुल्क के लिए शुरू हुए। ये कि आप अभी जब बच्चा कोई काम शुरू करेगा, दे कैन नॉट हायर सो मेनी पीपल, व्हाट यू कैन डू। जिस तरह हमारा देखिए वाटर फ्लूएंट प्लांट चाहिए होता है, तो आप उस जोन में एक वाटर फ्लूएंट प्लांट सबके लिए लगा दें। तो हम वॉलमार्ट को, बड़े बड़े स्टोर को कैटर कर सकते हैं। आप उस जोन के लिए बंदे हायर करें, पूरे जोन के लिए, वो पूरे जोन के लिए बंदों को लेकर आएंगे। अभी ये जर्सी बनाता है, ये शीट शर्ट बनाता है, ये फलाना बनाता है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो आप मार्केटिंग के बंदे आपको बाहर से मिलेंगे, गोरे लोकल नहीं रखें आप उनको इंसेंटिव्स दें, वो मार्केट लेके आए आपके लिए। राइट। चलें जी सर, ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी है हनीफ साहब, लेकिन फिर मेरे जहन में कुछ और सवालात आ रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, यानी कि जो हमारे ट्रेड अटैचीज़ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हर जो कंट्री है उसके अंदर तो मौजूद होता है ट्रेड अटैची, फिर उसी से कांटेक्ट करके वही अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, सही से बता सकते हैं कि हमारे पास ये वैरायटी ऑफ थिंग्स मौजूद हैं। देखिए नताशा, सबसे पहले तो वो तो उस वक्त करेंगे कि जब हम अपना खुद बहैसियत कौम हम सारे ठीक हो जाएंगे। हम जब तक सर अपनी ठीक तो हैं, और कितना ठीक होने की जरूरत है? आप क्या चाहते हैं कि सजा दे दी जाए हमारे यंगस्टर्स को? नहीं, 60% हमारे यंगस्टर 65% हैं। 65% है, चलिए और मजीद बढ़ गए। यंगस्टर जो है तो बिल्कुल यूथ है, हमें यूथ का ख्याल करना चाहिए। लेकिन हम जो पॉलिसी सास लोगों की बात हम कर रहे हैं, जिनके पास इख्तियार होता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो अपनी ज़ात को छोड़कर जिस दिन मुल्क का सिर्फ सोचना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है। सर ये जो 3 महीने में इतने डिसीजंस लिए गए हैं, आप समझते हैं कि इतनी जो स्पीड है, अगर यही स्पीड रही तो हम तो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे? मैं इस वजह से प्रोग्राम शुरू होते हुए कि काश के इस किस्म की हुकूमत हो जो इनिशिएटिव ले रही है, और इतनी ताकतवर हुकूमत। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि या तो फिर हमें अपने कानून में तरमीम करनी पड़ेगी कि हम इसी हुकूमत को कंटिन्यू करें, या फिर हमें आइन और कानून के साथ जाना पड़ेगा जो आइन में लिखा गया है, या फिर आइन में तरमीम की जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इसके बाद जो पॉलिटिकल लोग आए, वो पॉलिटिकल लोगों को भी चाहिए ये कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का सोचें, अपनी ज़ात का ना सोचें। यकीन आप करें नताशा कि इस मुल्क में इतना पोटेंशल है कि अगर हम सिर्फ अपनी ज़ात से निकल जाएं और हमने मुल्क का सोचने लगें, तो जैसा फारूक साहब ने फरमाया, ये फिर बांग्लादेश मॉडल, तुर्की मॉडल, श्रीलंका मॉडल, अमेरिकन मॉडल, लातादाद मॉडल जो दुनिया में तरक्की हुई है, उस मॉडल को आप अपना सकते हैं। आप ये देखिए ना, चाइना ने हमसे बाद में तरक्की की है, और चाइना आज दुनिया का तरक्की याफ्ता, आज अमेरिका को आंखें दिखाता है, कि जो पूरी दुनिया को आंखें दिखाता है। चाइना वाहिद वो मुल्क है कि जो अमेरिका को आंखें दिखाता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। अगर आप ऑफ कोर्स, अगर आपकी इकोनॉमी, अब तो देखें ना, वो वाली जंग खत्म हो गई है, अभी आपकी यही वाली जंग है, इकोनॉमी की जंग है
یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی چل رہی ہیں یہ ساری اکانومی کی، اگر آپ کی اکانومی مضبوط ہے، آج ہمارا پڑوسی ملک ہمارا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ کیا ہماری اکانومی کمزور ہے؟ ہم جو تو ہر وقت کشکول لے کر آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جس دن ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، نہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارا مذاق اڑانے کی ضرورت پڑے گی اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے انٹرنیشنلی. جہاں تک آپ دیکھیں انٹرپرینورشپ کی بات ہے، دنیا میں نتاشا 80% جو ممالک ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اسکلڈ ایجوکیشن سے. بالکل. ہمارے یہاں پر کیا ہے بدقسمتی سے کہ جو نظام چلا آ رہا ہے، ہم نے بچے کو پڑھانا ہے چاہے اس کا پڑھائی میں دل لگے کہ نہ لگے، ہم نے ڈنڈے کے زور پر اس کو کہنا ہے تو نے پڑھنا ہے، تو نے یہ قاعدہ یاد کرنا ہے، تو نے میٹرک کرنا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے. دیکھیں سر پڑھائی تو شعور لاتی ہے، ڈاکٹر بننا ہے جبرن نہیں، لیکن پڑھانا تو پڑے گا نا. آپ اگر یہ کہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اسے نہیں میں بات ڈیفرنٹ کر رہا ہوں. میں پڑھائی کی تو کہہ رہا ہوں پڑھنے، لیکن جتنے ڈاکٹر چاہیے اتنے بنائے نا، ٹھیک ہے نا، جتنے انجینئر چاہیے اتنے انجینئر بنائے نا. میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک بچے کے اندر پوٹینشل ہے اور وہ بچپن سے کمپیوٹر کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بنانا چاہیے. نہیں تو یہ تو پھر پیرنٹس کی بھی ایک کاؤنسلنگ کرنا پڑے گی، انہیں بھی بتانا پڑے گا، ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ رولز ہیں اپنائیں، آپ یہ بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. دیکھیں یہ پوری آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ باقی دنیا میں جائیں، میں کیونکہ ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ میں ٹرسٹی ہوں، میں کام کر رہا ہوں ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو ہماری جو ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے اس ڈاکومنٹری کا یہ پارٹ ہے کہ 80% دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اوپر زور سے تعلیم اس قسم کی نہیں کہ تم نے ڈگری کرنی ہے. نو 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 نو. اگر آپ کے بچے کا رجحان کسی اور طرف ہے، آپ دیکھیں کہ آج آپ کا ایک پلمبر آپ لے لیں، سمپل مثال لے لیں، آپ انگلینڈ جائیں، آپ کا پلمبر جو ہے آپ کے کسی دوسرے ایجوکیشن ادارے جس سے ڈگری کی ہوئی ہے، ماسٹرز کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیوں؟ وہ اسکلڈ ہے اس کے پاس، کیونکہ آپ کی ضرورتیں ہیں، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. آپ نے اگر یورپ بھیجنا ہے، آپ نے امریکہ بھیجنا ہے، آپ نے وہ الیکٹریشین تیار کر کے بھیجا کہ جس کو انٹرنیشنل ریکگنائز ہوگا تو وہ جا کر بیسک کیا کام ہے، آپ کو ایک شعور ہونا چاہیے اور آپ کو ایک معیشت کے لیے، آپ کے گھر چلانے کے لیے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ جاتے ہیں جب وہ ایز اے پلمبر، ایز اے الیکٹریشین کام کرتا ہے تو وہ آپ کے یورپ میں جب سیٹسفائی ہوتا ہے وہاں ایسے کام نہیں کر سکتے، آپ کے علم کے اندر ہے. لیکن آپ ان کی اگر انکم دیکھیں تو ان کا اپوائنٹمنٹ ملنا یہاں کے ڈاکٹر سے زیادہ مشکل ہے. اگر آپ کو پلمبر چاہیے تو پلمبر آپ کو 1 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے گا کہ میں 1 ہفتے کے بعد آپ کے پاس آ سکتا ہوں، اور وہ پیسے اس کے فکس ہیں. بیکاز آف دس ہنر اسکل ہونا چاہیے. تو ہمیں ہنر سکھانا چاہیے. ہمیں صرف یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ نہیں تم نے ڈگری کرنی ہے. ڈگری والے بیچارے روز شام کو گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں 25,000 کی نوکری دو. ہمارا کام کیا ہے؟ پورا دن ہمارے اوپر سفارشیں ہیں، پورا دن ہمارے اوپر پریشر ہے. آپ یقین کریں نتاشا، ہم زیادہ کام ہی کرتے اس لیے ہیں، ہم اسے ثواب کے سمجھ کے کام کرتے ہیں. اتنی معاشرے میں بے روزگاری ہمارے ہو چکی ہے کہ وہ بیچارہ ڈگری کر آئے، گریجویشن کر آئے، ماسٹرز کر آئے، لیکن وہ 25-50 ہزار کی نوکری کے لیے پریشان ہے. ٹھیک ہے. اب سارے ٹاپر نہیں ہوتے جو ملٹی نیشنل ان کو پہلے پک کر کے لے کے چلے جائے. مڈل کلاس کی بھی تو ہوتے ہیں نا. اب وہ مڈل کلاس والا بھی گھر تو چلانا ہے، نوکری تو کرنی ہے، تعلیم تو حاصل کر لی ہے اس نے، اس کو کون دے گا نوکری؟ تو ہر کسی نے ٹاپر اٹھانے. یہ میں فاروق صاحب سے پوچھ رہی تھی، فاروق صاحب کون سی ایج آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت تک کام پہ لگا دینا چاہیے؟ یہ ہنر کی بات کر رہے ہیں، کوئی اسکلز کی بات کر رہے ہیں، اسکلز سکھانے کے لیے دس از دی رائٹ ایج کہ آپ ان کو لگا دیں. دیکھیے سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ کے بعد ہمارا انٹرمیڈیٹ سے پہلے آئے سے پہلے اس کی میٹرک کے بعد ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ 5 سال کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی فوراً فکر ہوتی ہے کہ فوراً کرائیں رجسٹریشن اس کی. جاپان میں 5 سال سے کم عمر کے بچے کو اسکول میں نہیں کرتے. 5 سال کے بعد لے کے اگلے 5 سال وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں، ABCD سکھاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہ اسے معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم بیچتے ہیں، کردار سازی نہیں ہے بچوں کی. ٹھیک ہے. اب اسی دوران 5 سال کے دوران بچے کے ایپٹیٹیوڈ دیکھ لیا جاتا ہے کہ بچہ کا کس طرف رجحان ہے، اور پھر آگے جا کے اس کو لے کے چلتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب ہم جو جتنی ٹیکنیکل ایجوکیشن، آپ کو پتہ ہے پہلے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے، میٹرک کے بعد لیتے تھے، یاد ہوگا آپ کو. جو پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹس تھے دے یوز ٹو بیسیکلی ایڈمٹ میٹرک پاس، کہ بھائی آپ میٹرک کر کے انٹر ڈپلوما کر کے آپ نوکری وغیرہ لگ جائیں. آج ہمارے پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ کہاں ہیں؟ وی ڈونٹ فائنڈ اینی مور. وائی؟ ابھی اس پہ توجہ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے تھے نا. اچھا کسی پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس طریقے سے اس طرح لے کے نہیں چلے کہ بھائی اس کو گود میں لیں. منی میکنگ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، آپ نے ملک کا مفاد بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے CSR کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بزنس مین ہیں یا گورنمنٹ کو ایسے پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹس
بہت تعداد میں بنانے پڑیں گے. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں ہنی بھائی, الیکٹریشین ہو سکتا ہے, پلمبر ہو سکتا ہے, آٹو میکینک ہو سکتا ہے, اینی تھنگ اگر اس کا رجحان ہے تو اس کو پروفیشنل طریقے سے اس کو ڈپلوما دے کے اسی طرح بنا کے اس کو ٹرین کر کے مارکیٹ میں پھینکا جائے یا ملک سے باہر جائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا بہت سارا کچھ کیا ہو, MBA کیا ہو. یعنی سر اگر اچھے بھی ہیں تو وہ بھی تمام ڈگریز لے کے باہر جاتے ہیں تو ریمیٹنسز کی صورت میں کتنے جاتے ہیں, کتنوں کو موقع ملتا ہے. نہیں بات کتنوں کو موقع ملتا ہے. آپ کو بتاؤں کتنے MBAs گھوم رہے ہیں, کتنے ڈاکٹرز انجینئرز گھوم رہے ہیں یہاں پر. Anyone cannot go, everyone cannot go actually. اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں نا, کچھ لوگ جا پاتے ہیں, سارے یہیں بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسا سسٹم بنانا پڑے گا. دیکھیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں کردار سازی پہ توجہ دینی پڑے گی, ان کے ایپٹیٹیوڈ دیکھنے پڑیں گے. صرف پیرنٹس کاؤنسلنگ نہیں کریں گے, جو ٹیچرز ہیں وہ بچے کو رجحان دے کے کاؤنسلنگ کریں گے اس کے ساتھ. ویل تھینک یو سو مچ. فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے, پالیسی ریٹ کے حوالے سے, امپیکٹس آن بزنسز اور ساتھ ساتھ جو بزنسز کی ایک روٹس ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.